وہ مجدد الفسانی وہ صوفی تھے کہ جو اکبر کے مقابلے میں اڑ گئے، 1000 نوجوان ان کی گردن نہیں جھکا سکا، وہ صوفی تھے۔ یہ سلسلہ نقش بند کے پاکستان میں جتنے خانقاہیں چل رہی ہیں، میں ان سے جو ہے یہ سوال کرتا ہوں کہ یار تمہارے سلسلے کے موجود تو اتنی غیرت والے تھے کہ جب انہوں نے کفر کا نظام پھلتا ہوا دیکھا، جب انہوں نے اسلام کے مخالف نظام اٹھتا ہوا دیکھا تو پھر سامنے قوتیں نہ دیکھیں بلکہ ڈٹ گئے، شیشہ پلائی دیوار بن گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے بجلی احرار، گرمی احرار۔ ارے وہ تو وہ ذات تھے کہ جن سے احرار، جن سے آزاد مردوں کی رگوں کو خون پہنچتا ہے، جس کی پھونک سے مجاہدین کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہارے سلسلے کے موجد تو وہ ہے۔ اور یاد رکھو یہ جو فتنہ گھولا جا رہا ہے قوم میں کہ ہمارے صوفیاء کرام ایسے تھے تو ہمارے صوفیاء کرام ایسے تھے تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بڑے وظائف والے اور بڑے رحم دل اور بڑے شفیق لوگ تھے۔ تو میری بات یاد رکھیں جو میں نے آپ کو بیان کی کہ وہ شفیق، رحیم، کریم، غفور، عفو درگزر کرنے والے اپنی ذات کے لیے تھے، اپنی ذات کے لیے۔ اور جب خدا رسول کی باری آ جائے تو وہ سوکھے جو ہے وہ ٹکڑے کھا کر میدان جنگ کی صفوں میں بھی کھڑے ہونا جانتے تھے، اور جب شریعت محمدی کی بات آ جاتی تھی وہ گردنیں کٹانا بھی جانتے تھے اور گردنیں کاٹنا بھی جانتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے بڑا کون پیر ہے جب بمبا ولایت ہے، وہ جب دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں تو للکار کر کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ کون ہے بڑا ان سے صوفی؟ آج جتنے ملنگ پھلنگ بیٹھے ہیں پاکستان میں جو مولا علی کا نام لے کر لوگوں سے جناب دولت بٹور رہے ہیں، دیکھو اپنا پیر تمہارا کیا کہتا ہے، الذی امی سمتنی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے۔ تو میرے دوستو، اب معاشرے میں ایسے صوفی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جو محض تسبیح پھیرنے والے نہ ہوں، یہ عاجزیاں، یہ انکساریاں، یہ بالکل برحق ہے، یہ رب کی بارگاہ میں کرو۔ لیکن اس معاشرے میں فرعونوں کے سامنے جو ہے وہ تم ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، کفر، معصیت، بے غیرتی، بے حیائی کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس سودی نظام کے خلاف آواز اٹھاؤ، کٹ جاؤ گے، مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے، بس یہی ہوگا نا جی انتہا۔ اس سے بڑا رتبہ کون ہے؟ اس سے بڑا، جیسے کہ وہ حفیظ جلندری نے کہا تھا نا کہ شہادت سے ڈرا سکتا نہیں تو مرد مومن کو، کہ مومن ڈھونڈنے آتا ہے دنیا میں اسی دن کو، کہ مومن تو اسی دن کو دنیا میں ڈھونڈنے آتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر صحیح صوفیت کا رنگ چاہتے ہو، اور حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من نفاق، کہ وہ شخص کہ جو اس حالت میں مرا کہ اس نے کوئی جہاد نہیں کیا اور نہ ہی اس کے نفس نے اس کو اس پر ابھارا ہے، فرمایا کہ وہ بس نفاق لے کے مرا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ جہاد کی، الہ کلمت الحق کی جو ہے وہ شریعت اسلامی میں کس طرح اہمیت ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جی میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ ارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یار قوموں کے کیا ساتھ کیا ہوتا ہے کہ پہلے متقدمین لوگ شمشیر و سنا، ان کی زینت کیا تھی، ان کا فخر کیا تھا؟ شمشیر و سنا، کبھی تلوار، کبھی ڈھال، کبھی پرچھی، کبھی پالا، کبھی نیزہ، کبھی گھوڑے، کبھی گردنیں کٹانا اور کبھی کاٹنا، ان کی زندگیاں یہ تھیں۔ اور تم طاؤس و رباب، تم ادھر جناب ہر سال 14 اگست پر نور جہان کے ترانے بجا کر آزادیاں منا رہے ہو۔ طاؤس و رباب، ہر سال تم جناب یہ ڈھولکیاں اور یہ جناب یہ باجے اور یہ بانسریاں لے کر تم آزادی منا رہے ہو۔ طاؤس و رباب، آخر یہی تمہاری آزادی ہے، یہی تمہارا جہاد؟ یا پھر کشمیر میں آیا تو بچوں کو اکٹھا کر کے ہم لے کے رہیں گے آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہی علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یار میں جانتا ہوں، آج تمہارے ڈرامے میں جانتا ہوں، اور جانتا ہوں شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ وہ شمشیر اور سنا سے کھیلنے والے لوگ تھے، وہ تلواروں پر فخر کرنے والے لوگ تھے، وہ گھوڑوں پر فخر کرنے والے لوگ تھے، وہ شہادتوں کے جو ہے وہ منتیں مانگنے والے لوگ تھے۔ اور تم ناز ڈے پہ ڈے منائی جا رہی ہو، یہ مزدور ڈے ہے، یہ فادر ڈے ہے، یہ مادر ڈے ہے، یہ کشمیر ڈے ہے، یہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، یہ 25 دسمبر ہے، یہ فلاں فلاں، بس یہ ڈرامے، یہ دکھلاوے، ختم ہو گیا سب کچھ۔ اسی کو علامہ اقبال نے آخر میں روتے ہوئے کہا ہے کہ دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سیکولرزم جو ہے، سیکولرزم کوئی مانے یا نہ مانے، جو نہیں مانتا وہ اس کا مشاہدہ کرے، اس کی تحقیق کرے، اس پر غور کرے۔ اس سیکولرزم کا بیج ہماری تعلیم گاہوں سے بویا جا رہا ہے، تعلیم گاہوں سے، یہ جس میں درس عام دیا جاتا ہے۔ جب مذہب کی بات آتی ہے، جب جناب والا عقیدے کی بات آتی ہے، جب سوچ کی بات آتی ہے، جب پردے اور حیا کی بات آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں نو 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 ڈونٹ ڈسٹرب، اٹس یور پرسنل میٹر، اٹس اور پرسنل میٹر، یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، اس معاملے میں کسی کو مت چھیڑنا۔ فرقہ وارانہ لکھا ہوتا ہے جی، فرقہ وارانہ ابحاث کرنا سخت ممنوع ہے،
مذہبی آبھاس کرنا سخت ممنوع ہے۔ تو اس پر میں آپ کو ایک بہت تگڑا حوالہ پیش کرتا جاؤں، تمہارا حوالہ تمہارے گھر سے۔ ایک کالم نگار ہے عبد القیوم چودھری، عبد القیوم چودھری بھی اور اولیاء مقبول جان بھی، یہ دو ایسے بندے جنہوں نے سیکولرزم کا بہت کافی حد تک رد کیا ہے۔ ایسے لوگ ہمارے لیے حجت نہیں ہوتے، لیکن محض ان کی باتوں کو ہم اس لیے معاشرے کے سامنے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ یہ لوگ اب دوسرے معنی میں قرآن اور حدیث کی باتوں کو ایک قدیم چیزیں سمجھتے ہیں، قدیم سوچ سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا حوالہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اب یہ تمہارے اپنے طبقے کے لوگ نتائج دیکھ کر، آپ کو پتہ ہے اسلام دین فطرت ہے، اس کے خلاف جو بھی قدم ذرا سا بھی اٹھائے گا رگڑا جائے گا، نقصان اس کے ذمہ پکا ہے دنیاوی بھی۔ تو یہ لوگ نتائج دیکھ کر بول رہے ہوتے ہیں، نتائج دیکھ کر، دنیاوی نتائج دیکھ کر، دنیا میں فساد اٹھتا ہوا دیکھ کر یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم آج تک کہتے رہے یار خدا را اپنی بیٹیوں کو گھروں میں رکھو، اپنی عزتوں کو محفوظ رکھو، ان کو ویسے تعلیم دو جیسے فاطمہ الزہرا کو دی گئی، جیسے پیر میر علی شاہ نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی، جیسے اعلیٰ حضرت نے اپنی بچیوں کو تعلیم دی، جیسے صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں بچیوں کو تعلیم دی۔ تو نہیں مانتے تھے۔ اب یہ پنجاب یونیورسٹی کا اسکینڈل ہوا، اسلامی یونیورسٹی کا اسکینڈل ہوا، بڑے بڑے لوگ کریں یار یہ بات ٹھیک تھی یار، عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے، عورتوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، آ گئے نا اپنی لائن پر، آ گئے نا اپنی اصلیت پر۔ تو یہ اب نتیجہ دیکھ کر بول رہے ہیں۔ تو یہ اینکر ناول نگار یہ جو ہے عبد القیوم چودھری، اس نے ایک ناول لکھا ہے، ایک کالم لکھا ہے 2017 کی اخبار میں۔ اس نے لکھا ہے جی یہ کتاب اولاد کو تحفے میں دو۔ اس نے ایک کتاب کا انتخاب کر کے بتایا ہے۔ تو اس میں ناول میں کالم میں اس نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ سیکولر طبقہ جو ہے، ان کی کتابیں، ان کے رسالے، ان کے فیس بک پیجز، ان کی ویب سائٹس اٹھا لے، آپ کو صرف اور صرف اسلام اور شاعر اسلام سے نفرت ملے گی۔ یہ میڈیا میں پروان چڑھتا ہے، میڈیا میں پروان چڑھتا ہے، لیکن اس کا بیج نصاب تعلیم میں بویا جاتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے انگلش میڈیم سکولوں اور او لیول اور اے لیول اور یونیورسٹی تعلیم نے جو الہاد اور سیکولرزم کا بیج بویا تھا، اب اس کی زہر آلود شاخیں نکل رہی ہیں۔ اے لیول اور او لیول اور آکسفورڈ اور کنگ ایڈورڈ اور الائٹ سکول کے پلنے والے، یہ ہے سیکولر کو پروان چڑھانے والے۔ جب ان کی شاخیں پروان چڑھتی ہیں تو پھر ہم آواز اٹھاتے ہیں یار یہ آزادی مارچ والی عورتیں کہاں سے نکل آئی، اور ایسے ایسے غلیظ جملے انہوں نے لکھ کر وہ جو ہے نا ہاتھوں پہ فلیکس بنا کر ہاتھوں میں پکڑ کے کھڑے اٹھائے ہوتے ہیں۔ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پیداوار ہے، اور اس وقت تو پاکستان میں یہ سب فتنے آپ نہیں روک سکتے جب تک آپ سیکولرزم کی جڑوں کو نہیں کاٹتے۔ یاد رکھیں کون سے فتنے، یہ جو ہم جنس پرستی کا فتنہ، یہ زنا کا عام ہونا، یہ جو ہے نا جنس بدلنے کا فتنہ، اور اس کے بعد یہ جو ہے عورت مارچ کا فتنہ، یہ فحاشی اور ریانی کا فتنہ، یہ سود، یہ جتنی حرام خوریاں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، تو یہ سیکولرزم کی شاخیں ہیں۔ یہ آزادی رائے جو کہا گیا ہے، آزادی رائے، یہ اس کی شاخیں ہیں ساری۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں اسلام کو اپنی شانوں کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ جب تک ہم اسلام کے متعلق وہی قانون نہیں رکھتے، الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سائنس اور فلسفہ، سائنس کی تعلیم بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے پاکستان مسلمانوں کے اندر سیکولرزم کو فروغ دینے میں۔ کیوں کہ سراسر جیسا کہ میں نے سیکولرزم کا معنی کیا تھا کہ عقل و دانش سے دنیا کو چلانا، عقل و دانش، تو سائنس عقل و دانش کے گرد گھومتی ہے، اور ایمان اور اسلام جو ہے یہ غیب کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ضدیں ہیں، تو ان کا اجتماع جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جب ہمارے دلوں میں، ہمارے معاشرے میں سائنسی علوم مغلوب ہوں گے، اور غیبی باتیں، غیبی ایمان، غیبی عقائد، غیب پر ایمان یہ فروغ پائے گا، روحانیت بڑھے گی، اور ہمارے ایمان مضبوط تر ہوتے جائیں گے۔ خدا را خود کو، اپنی اولادوں کو بچاؤ اس فتنے سے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنہ اگر ایسے ہی بڑھتا گیا تو کل موڑ چوک پر ہمیں